یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وإن کنتم جنبا فطہروا وإن کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی وثقکم بہ اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور صدق اللہ مولانا۔ حضرات، سورہ المائدہ کے یہ دوسرے رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ اور احکامات بیان فرمائے ہیں ان آیات میں، خاص کر 3 احکامات ہیں۔ ایک وضو سے متعلق، دوسرے غسل سے متعلق، اور تیسرے تیمم سے متعلق۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو، یعنی نماز کے لیے لازم ہے یہ کیا چیز کہ فاغسلوا وجوہکم، کہ تم اپنے چہروں کو دھویا کرو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لیا کرو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور ٹانگوں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ یہ 4 فرائض ہیں وضو کے، کہ چہرے کا دھونا یعنی پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور کان کی ایک لو سے دوسری لو تک، یہ جو سارا حصہ ہے اس کو دھونا کہ کوئی بال برابر حصہ بھی خشک نہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل مسنون ہے وہ یہ ہے کہ چہرے کے غسل میں کلی کرنا اور ناک صاف کرنا یہ بھی شامل ہے۔ تو 3 بار کلی کرنا یعنی پانی منہ میں ڈال کر حلق تک اس کو پہنچا کر صاف کرنا، اور اسی طرح سے ناک میں پانی ڈال کر اس کو بھی صاف کرنا۔ تو یہ پہلا فرض ہے وضو کا کہ چہرے کا غسل، اور پھر اس کے بعد یہ کہ ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا، اس لیے فرمایا کہ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، یعنی کونی شامل ہے، کونی سمیت ہاتھ کو دھونا، پہلے دایاں پھر بایاں اس۔ اور تیسرا فرض جو ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو، ہاتھ پھیرو سروں پر، یعنی ہاتھ گیلے کر کے تازہ پانی سے، نئے پانی سے، یعنی کوہنیاں دھونے کے بعد پھر ہاتھ میں پانی لے کر پانی نیچے گرا کر 1/4 سر کا مسح جو ہے یہ فرض ہے، اور پورے سر کا کیا جائے تو یہ سنت ہے۔ اور اس میں کان جو ہیں یہ بھی سر کا حصہ ہے، تو کانوں کا اندرونی اور بیرونی حصہ جو ہے اس کا مسح یہ بھی مسنون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن فرض جو ہے وہ سر کے 1/4 حصے کا مسح جو ہے وہ فرض ہے۔ اور چوتھا فرض ہے کہ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، یعنی ٹخنے بھی شامل ہیں اس میں، پہلے دایاں اور پھر بایاں۔ تو یہ 4 فرض اللہ تعالیٰ نے وضو کے بیان فرمائے کہ اس کے بغیر جو ہے وہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی، نماز جائز نہیں ہے اس کے بغیر۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو، نماز کے لیے کھڑے ہو، تو تم اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لیا کرو، سر کا مسح کرو، اور ٹانگوں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو،
یعنی اگر جنابت لاحق ہو گئی ہے، یعنی مادہ تولید خارج ہو گیا ہے جسم سے کسی بھی طریقے سے، فطہروا تو پھر پاکیزگی حاصل کرو، یعنی پھر یہ بھی لازم ہے، پھر وضو جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر جسم جو ہے وہ ناپاک ہو چکا ہے تو جنابت کی حالت میں، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو پھر پاکیزگی حاصل کرو۔ تو اس کے جو فرائض ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں وہ 3 ہیں، غسل کے 3 فرائض ہیں۔ سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ منہ میں پانی ڈال کر غرارے کیے جائیں 3 دفعہ، یعنی منہ میں پانی بھر کر منہ کو اوپر اٹھا کر کھول کر ہوا کو منہ سے خارج کیا جائے، یعنی حلق تک پانی پہنچ جائے، یہ پہلا فرض ہے غسل کا۔ اور دوسرا فرض یہ ہے کہ ناک میں پانی ڈال کر کھینچا جائے اوپر، یعنی ناک کی ہڈی تک وہ پہنچ جائے اور انگلی سے صاف کیا جائے، یہ بھی 3 مرتبہ۔ اور تیسرا فرض ہے کہ پورے جسم کو اس طرح سے دھویا جائے مثل کے کہ کوئی بال برابر حصہ بھی خشک نہ رہے۔ تو یہ 3 فرائض ہیں غسل کے، اس سے جسم جو ہے وہ پاک ہو جائے گا، یعنی حالت جنابت جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ جنابت اجنبی اسی سے بنا ہے کہ جب جسم پاکیزگی سے اجنبی ہو جائے، اس سے دور ہو جائے، تو یہ ہے کہ پاکیزگی حاصل کرو پہلے۔ باقی سنت بھی ہیں، یعنی پہلے ہاتھوں کو دھونا، اس جگہ کو دھونا، یعنی جہاں گندگی لگی ہوئی ہے اس جگہ کو دھو لینا تاکہ پاک ہاتھوں سے، صاف ہاتھوں سے جو ہے کلی کی جائے۔ تو یہ ہے کہ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو، وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو فطہروا تو پھر پاک صاف ہو جاؤ۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی مجبوری کو بھی ہمیشہ پیش اندر رکھا ہے، فرمایا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، مریض ہو، کوئی مرض لاحق ہے، او علی سفر، یا تم سفر کی حالت میں ہو، یعنی سفر میں تم ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے ہو کر آیا ہے، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہے، مطلب ہے کہ بیوی سے تعلق قائم کیا ہے، فلم تجدوا ماء، اور تمہیں پانی میسر نہیں ہے، پانی نہیں مل رہا لیکن نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنی ہے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ اگر ان 4 حالتوں میں سے کوئی حالت ہو، یعنی مریض ہو تم، یا سفر میں ہو، یا رفع حاجت سے فارغ ہوئے ہو، یا اپنی عورتوں کو تم نے چھوا ہے، فلم تجدوا ماء، اور تمہیں پانی نہیں مل رہا، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اور تیمم کے 2 فرائض ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے تیمم کے، وہ یہ ہے کہ فامسحوا بوجوہکم، تو پاک مٹی سے اپنے چہروں کا مسح کر لو، چہرے کا مسح، یعنی ہاتھ مٹی پہ مار کر، یا کچی دیوار ہے اس پر، یا چونا ہوا ہے اس پر دونوں ہاتھ رکھ کر ان دونوں ہاتھوں سے چہرے کا مسح کر لیں۔ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اور اپنے ہاتھوں کا بھی مسح کر لیں اس سے، یعنی ہاتھ جو ہے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ سے پہلا ہاتھ، یعنی اس کو پھیر لیں اس کے اوپر، یہ مسح کریں۔ یہ 2 فرائض ہیں تیمم کے۔ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں چاہتا، یعنی اس نے تمہارے لیے آسانی رکھی ہے۔ یہ نماز بہرحال بہت فوقیت رکھتی ہے، نماز کو ضائع مت کرو۔ اگر ایسی کوئی کیفیت ہے جو 4 وجوہات بیان کی ہیں اور پانی میسر نہیں ہے تو پھر پاک مٹی سے مسح کر لو، اور پھر جو ہے تم تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہو۔ لیکن یہ کہ ہر تیمم علیحدہ کرنا پڑے گا ہر نماز کے لیے، یہ ایسے نہیں ہے جیسے وضو ہم کر لیتے ہیں، اسے جب تک وضو ہے پڑھتے رہتے ہیں نماز، لیکن تیمم ہر نماز کے لیے علیحدہ کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا ہے، وَلَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، بلکہ وہ تو تم پر اپنی نعمت تمام کرنا چاہتا ہے، اور لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، امید ہے کہ تم شکر گزار ہو، اللہ کے شکر ہو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد رکھو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی۔ اللہ کی نعمت سے مراد دین اسلام ہے، یہ شاہراہ مستقیم ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے
یعنی اس سے پہلے عربوں کی دیکھیں کیا حالت تھی، جہالت میں تھے، بات بات پر لڑتے تھے، لوٹ مار تھی، قتل و غارت تھی۔ اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے کیا ہو گئے؟ سب بھائی بھائی بن گئے، وہی لوگ عزتوں کے محافظ بن گئے، یعنی امانت دار بن گئے۔ تو فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اور یاد رکھو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی ہے، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَقَكُم بِهِ، اور اس عہد کو بھی یاد رکھو جو تم نے اس کے ساتھ باندھا ہے، اللہ کے ساتھ۔ یعنی جب کوئی شخص صاحب ایمان ہوتا ہے تو وہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ اس نے ایک عہد کر لیا، یعنی اب اس نے اللہ سے یہ وعدہ کر لیا کہ یا اللہ میں تیرے ہر حکم کی پاسداری کروں گا، کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، تو اس پر قائم رہو۔ تو اللہ کے ساتھ جو تم نے پختہ عہد باندھا ہے اس عہد کی پاسداری کرو۔ اذ قلتم، یعنی جب تم نے یہ کہہ دیا، جب یہ اقرار کر لیا، سمعنا و اطعنا، کہ پروردگار ہم نے سن لیا اور اطاعت قبول کر لی، اب ہم زندگی کے ہر معاملے میں تیری اطاعت کریں گے۔ واتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو، یعنی اللہ سے ڈرو۔ جب تم نے وعدہ کر لیا ہے، جب ایمان کا اقرار کیا ہے تو اللہ سے وعدہ ہو گیا اللہ کی اطاعت اور بندگی کا، لہذا خلاف ورزی تمہیں زیب نہیں دیتی۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو سینوں کے بھید تک جانتا ہے، یعنی اندر جو راز ہے وہ بھی جانتا ہے، لہذا اپنے عہد کی پاسداری کرو، اس کو پامال نہ کرو۔ عہد کی وفا یہ بھی ایمان کی نشانیوں میں سے ہے۔ مومن جو ہے وہ وعدے کی پابندی کرتا ہے، اور منافق جو ہے وہ وعدے کو توڑتا ہے، لہذا اپنے عہد کو پابند رکھو۔ دیکھیں پاکیزہ نفس کے ساتھ ساتھ پاکیزہ جسم بھی اللہ کو مطلوب ہے، اور یہی بات ہے کہ انسان کی پاکیزگی جب ہوگی تو پاکیزہ روح جو ہے وہ پاکیزہ جسم میں رہنا پسند کرتی ہے۔ تو پاکیزگی نفس، پاکیزگی جسم، یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔